تو یہ جو سورہ عنکبوت ہے اس میں اللہ یہ جو پارہ شروع ہوتا ہے 21واں پارہ، اس کی ابتدا ہوتی ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کریں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نمازی آپ کو بے حیائی والے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ نماز صحیح طرح سے قائم کر نہیں رہا، یا یہ فرض کر لیں کہ جتنا بچا ہوا ہے نماز کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیا ہوتا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دو بھائی ہیں، ایک ان میں نماز نہیں پڑھتا، ایک پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ تو بے حیا نہیں ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو جو نہیں پڑھ رہا وہ رکا ہوا ہے بے حیائی سے، جو پڑھتا ہے وہ سارے الٹے کام کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو بے حیائی پر ابھارے، کوئی ہے؟ نماز میں تو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وضو ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا، بے حیا آدمی کے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے۔ تو میں نے کہا یہ جو بھائی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے نا، وہ ہے ہی بے حیا، وہ اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے ڈبل بے حیا ہوتا۔ آدھی بے حیائی اس کی روکی ہوئی ہے کس نے؟ نماز سے۔ بے حیائی کا کوئی اینڈ تھوڑی ہے، جو چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں تو ان سے بھی بڑے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھنی سے جب چیزیں آپ، چھٹا ہوا کسے کہتے ہیں؟ چھنی سے چھنا ہوا بدماش، ٹھیک ہے نا، جو سلیکٹڈ بدماش۔ تو جب چھنی سے آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو کیا وہ مزید چھاننے کے قابل نہیں رہتی؟ اس سے زیادہ باریک چھنی سے چھانیں گے تو اور چھنے گی، وہ تو چھنتی رہتی ہے، چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتا۔ اور میں نے کہا جو آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی بے حیا نہیں ہے، تو اگر وہ نماز پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ پاک دامن ہوتا، وہ جتنا اب ہے، اور نیک ہوتا۔ باقی نماز نہ پڑھنا خود ایک بہت بڑی بے حیائی ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کوئی شخص بے حیا ہو یہ بھی برا، اور کوئی بے نمازی ہو تو اسلام میں یہ بے نمازی اللہ کی نظر میں اس بے حیا سے زیادہ برا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اسلام میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا حکم جو ہے نا توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ یہ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہے، یہ اسلام کی ایک علامت ہے، سائن ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو اللہ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا بلا شرعی عذر کے قضا کر دینا۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر کوئی ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، اس میں اللہ نے کوئی عذر رکھا ہی نہیں ہے، بس کوئی عذر اللہ مانتے ہی نہیں ہے۔ شرعی عذر یہ ہے کہ بس آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ گردن کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ شرعی عذر۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی عذر نہیں، عورت کا عذر ہے کہ اس کو مینسز آ رہے ہوں یا نفاس کا خون آ رہا ہو، بس۔ نہ حالت حمل میں نماز معاف، اور نہ ہی سفر میں معاف، نہ میدان جنگ میں معاف، کسی قیمت پہ اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ خواتین کا ایک مسئلہ خوب سن لیں، جب خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہیں تو بسا اوقات ان کو 4-6 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، اس دوران نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت ہے 6 دن کی، اب رمضان کی رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی، ان کا ابھی وہ پاک نہیں تھیں، صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی، دیکھا کہ بھائی پاک ہو گئی ہیں، تو وہ غسل کر کے روزہ رکھ لیتی ہیں، نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا، حالانکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اتنا پہلے اٹھیں کہ جس عورت پہ رمضان کا روزہ فرض ہو رہا ہے نا اس پہ اس دن کی عشاء کی نماز لازمی فرض ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ روزہ فرض ہو اور نماز فرض نہ ہو۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، روزہ تو رکھ لیتی ہیں کہ بھئی ہم طہارت حاصل ہو گئی ہے،
لیکن اس دن کی عشاء کی نماز نہیں پڑھتی کہ وہ تو ہم پاک نہیں تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سحری کے وقت میں آپ پاک ہوئے؟ تو سحری کے وقت میں تو عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ فرض ہو جائے اور نماز فرض نہ ہو, الا ماشاء اللہ کوئی آخری سیکنڈ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو, تو ہوتا نہیں ہے ایسا. تو نمازیں خواتین بہت کثرت سے ضائع کرتی ہیں, خیال نہیں کرتی. مارکیٹ میں شاپنگ کے دوران نماز ضائع, سفر میں نماز ضائع کہ جی شرم آ رہی ہے مردوں کے سامنے وضو کرتے ہوئے, ٹرین میں کھڑے ہو کر مردوں کے سامنے شرم آ رہی ہے. تو اسلام میں نماز پہلے ہے, شرم بعد میں. نماز کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو, قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حفاظت کرو. تو بہت اہم تاکید ہے اس کی.